انظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على النبي الأمي وآله وأصحابه صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا حبيب الله قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناءك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حمد و ثنا کے بعد محترم و محتشم عزیزان گرامی قدر، آج کی ہماری محفل پاک بزم نور قرآن کی جانب سے انعقاد پذیر ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت آپ سبوں کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ ہم نے یہ کارواں بنایا اس لیے تھا تاکہ آپ لوگ دل جمی کے ساتھ، ذوق اور شوق کے ساتھ دین متین کا آپ حضرات کام کریں اور دین کی خدمت کریں اور اپنی بھی اصلاح کریں اور معاشرے کی بھی آپ حضرات اصلاح کا سبب بنیں۔ تو اسی مناسبت سے آج کی ہماری نشست ہے اور یہ ہماری دوسری نشست ہے، دوسری بزم ہے، دوسری محفل ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات اپنی اس محفل کے تسلسل کو برقرار رکھیں گے اور ہر ماہ پابندی کے ساتھ لوگوں کو اس درس قرآن کی دعوت دیں گے تاکہ یہ دین متین کا کام جو ہے وہ دن بدن بڑھے اور آپ کے اس معاشرے کے اندر نور قرآن کی برکتوں سے، نور قرآن کی فضاؤں سے آپ کا یہ علاقہ، آپ کا یہ گھر، آپ کا یہ معاشرہ معطر اور منور ہو۔ تو میرے بھائیوں، میں نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک پڑھی ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ شبابک قبل حرمک، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو، اس لیے کہ یہ جوانی جب آپ کو بڑھاپے کی دہلیز پر لے جاتی ہے تو پھر آپ اپنی حسرتوں میں ڈوبے رہ جاتے ہیں اور آپ کی کئی خواہشیں وہ جوانی کی نظر ہو جاتی ہیں، اور پھر جوانی میں آپ چاہتے ہیں کہ میں نمازیں پڑھوں، جوانی میں چاہتے ہیں آپ کہ میں لمبی لمبی نوافل پڑھوں، مگر اس وقت بڑھاپا آپ کا ساتھ نہیں دیتا، اس وقت بڑھاپا آپ کو گھر سے باہر نکلنے نہیں دیتا، اس وقت بڑھاپا آپ کو گھر کے اندر ایک معذور اور لاچار کر کے رکھ دیتا ہے۔ پھر آپ کو اس ٹائم پچھتاوا ہوتا ہے، کاش کہ میں نے اپنی جوانی کو اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے کاموں پر گزارا ہوتا تو آج میرا بڑھاپا بھی شاندار ہوتا۔
تو حضور کی اس پہلی نصیحت کو آپ اپنے دامن سے باندھ لیجئے کہ حضور نے فرمایا کہ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو، جو کرنا ہے جوانی میں کر لو۔ اور مولانا مصطفیٰ حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وہ کمال کا شعر فرماتے ہیں کہ جو کرنا ہے ابھی کر لو، عبادت کے ریاضت کے یہی دن ہیں، جو کرنا ہے ابھی کر لو، میاں نوری جواں تم ہو۔ تو عبادت کے ریاضت کے یہی دن ہیں، بڑھاپے میں پھر ہمت نہیں رہتی۔ تو اس لیے پہلی نصیحت میرے مدنی آقا کی، اپنی جوانی کو غنیمت جانو اور اپنی جوانی پر ناز کرو کہ اللہ نے تمہیں یہ صحت والی زندگی دی ہے، اس لیے دی ہے تاکہ اللہ اس کے رسول کے کاموں کو، حضور کے فرامین پر عمل کرو۔ اور دوسری نصیحت حضور نے فرمایا وصیحتک قبل سقمک، فرمایا کہ اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو۔ یہ صحت کے دن ہیں، بیماری سے پہلے غنیمت ہے۔ بعض دفعہ جب ہم بیمار ہو جاتے ہیں پھر سوچتے ہیں کاش میں نے یہ بھی کر لیا ہوتا، یہ بھی کر لیا ہوتا۔ جب صحت کے دنوں میں آپ کے اندر ایک چستی ہوتی ہے نا، ہر کام کو دوڑ کر کرنے کی، تو جب بیماری آپ کو اٹھا کے زمین سے لگا دیتی ہے تو پھر آپ پچھتاتے ہیں۔ تو اس لیے کہا گیا میرے مدنی آقا نے کہ صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو۔ وَغِنَاءَكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، اور مالداری کو تنگ دستی سے پہلے غنیمت جانو۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضور نے فرمایا کہ تم مالداری کے دنوں میں اللہ کی راہ میں دو، جب تمہارے تنگی کے دن تمہارا دے وہ کر دے، جبکہ مالداری کے دن ہوتے ہیں تو اس وقت ہم یہ سارا کچھ نہیں کرتے۔ میں دیکھوں نا مثال کے طور پر ہمارے یہاں لوگ کیا کرتے ہیں، قرآن خوانی کب کرواتے ہیں؟ تب کرواتے ہیں کہ جب ان کے یہاں کوئی پریشانی آ جائے، جب ان کے یہاں کوئی بیمار ہو جائے، گھر کے حالات سنبھل نہ رہے ہوں، کاروبار نہ چل رہا ہو، تو اس وقت ہم قرآن خوانی کرواتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ کہ کبھی ہم نے اس وقت بھی قرآن خوانی کرائی ہے کہ جب ہمارے گھر کے حالات اچھے ہوں؟ ہم نے نہیں کرائی، بلکہ ہمیں تو اس وقت کرانی چاہیے کہ اللہ کا شکر ہے گھر میں روزی روٹی ہے، 3 ٹائم کھانا پک رہا ہے، گھر میں سارے بچے صحت والے ہیں، عافیت والے ہیں، کوئی بیمار نہیں ہے، تو ہمیں تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے قرآن خوانی کا اہتمام کرنا چاہیے، گھر میں ذکر و اذکار کی محافل کا انعقاد کرنا چاہیے۔ جبکہ ہم اس وقت قرآن خوانی کرتے ہیں جب ہمارے سامنے سارے راستے بند ہو جاتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں جناب قرآن خوانی کروا لیں، سورۃ بقرہ کی تلاوت کروا لیں، گھر میں سورۃ مزمل کا ختم کروا لیں وغیرہ وغیرہ۔ تو کاش اگر آپ نے یہ کام پہلے کیے ہوتے تو آپ پر یہ نوبت ہی نہیں آتی۔ اللہ اکبر۔ تو کیا فرمایا میرے مدنی آقا نے کہ صحت اپنا غنا کے دنوں کو، مالداری کو تنگ دستی سے پہلے غنیمت جانو۔ اور آگے کیا فرمایا وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، اور فرصت کو مشغولیت سے پہلے غنیمت جانو۔ آپ کے پاس فرصت کے لمحے ہیں، مشغول ہونے سے پہلے ان کو غنیمت جانو، ان کو اللہ کی راہ میں لگاؤ۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، میرے مدنی آقا نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، اے ابن آدم تو اپنے آپ کو میرے لیے فارغ کر دے، تو اپنے آپ کو میرے لیے فارغ کر دے۔ اور اللہ کیا فرماتا ہے، میں تجھے غنا کی دولت عطا فرما دوں گا۔ اور اگر تو نے اپنے آپ کو میرے لیے فارغ نہیں کیا، اللہ فرماتا ہے پھر میں تجھے مشغولیت میں بھی ڈال دوں گا، اور اللہ فرماتا ہے میں تجھے محتاجی اور تجھ پر تنگ دستی کو بھی مسلط کر دوں گا۔ تو اپنے آپ کو میرے لیے فارغ کر دے، میں تجھے غنا کی دولت عطا فرماؤں گا۔ اگر تو نے ایسا نہ کیا، اللہ فرماتا ہے پھر میں تجھے محتاجی میں، تنگ دستی میں مسلط کر دوں گا۔ اپنے آپ کو رب کے لیے فارغ کر دو۔ کیا مطلب ہے، جب بھی نماز کا ٹائم ہو چلے جائیں، سارے معاملات، سارے کام دھندے چھوڑ دیں، پہلے نماز پڑھیں گے۔ رب کا بلاوا آیا، پہلے ادھر جائیں گے۔
ہم کہتے نہیں جناب یہ کام رہ گیا ہے، وہ کام پہنچانا ہے، اس کو مال دینا ہے، اس کو یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ خدا کے بندے، اگر اللہ ہی تمہارا رزق بند کر دے تو یہ مالدار جن کو تم کام دیتے ہو، لیتے ہو، یہ تمہیں کچھ دے سکتے ہیں؟ جب رب ہی کہے کہ میں نے اس کو دینا ہی نہیں ہے۔ میرے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک مرتبہ حضرت عباس بن عبد المطلب ابن عباس، اس نے فرمایا اے غلام میری اس بات کو یاد کر لے، اگر ساری کائنات کے لوگ مل کر تجھے نفع دینا چاہیں تو نہیں دے سکتے اتنا جتنا اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اور اگر ساری کائنات کے لوگ مل کر تمہیں نقصان دینا چاہیں تو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اتنا ہی پہنچے گا جتنا رب نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ بس مجھے وہی ملے گا جو رب نے میرے لیے لکھ دیا ہے، اب وہ چاہے میں آسمان سے لٹک جاؤں یا کھجور پہ جا کے میں لٹک جاؤں۔ میں اور آپ الٹی کلا بازیاں کھائیں، ہواؤں میں اڑیں، ہمیں ملنا وہی ہے جو رب نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے، اس سے زیادہ ملنا ہی نہیں ہے۔ اور جو آپ کے حصے میں ہے پوری دنیا بھی مل کے آپ کا حصہ روک نہیں سکتی۔ دروشی پڑھی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ چوتھی نصیحت تھی، اور پانچویں نصیحت کیا آئی تھی؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو۔ جب بندہ مر جاتا ہے نا، پھر وہ تمنا کرتا ہے قبر میں بھی جا کے، مرنے کے بعد بھی، ظاہر ہے اس کے جسم کا تعلق اس کی روح کے ساتھ تو رہتا ہے نا، پھر وہ کہتا ہے کاش اللہ مجھے ایک لمحہ اور دیتا۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب اسرائیل علیہ السلام ایک بادشاہ کی روح قبض کرنے کے لیے آئے تو وہ اپنے گھوڑے پر بیٹھا تھا اور اپنے محل کے قریب کسی کو بھٹکنے بھی نہیں دیتا تھا۔ تو جناب اسرائیل علیہ السلام ایک بشری لباس اوڑے ہوئے اس کے محل کے پاس سے گزرنے لگے تو اس کو بڑا برا لگا کہ یہ شخص میرے محل کے پاس کیا کر رہے ہیں۔ وہ گھوڑے سے اترا، قریب تھا کہ وہ آپ سے کچھ کہتا۔ آپ نے فرمایا تو جانتا ہے میں کون ہوں؟ میں اللہ کا فرشتہ، روح قبض کرنے والا اسرائیل ہوں۔ تو وہ بادشاہ کیا کہتے ہیں؟ بس مجھے 2 لمحے کی مہلت دو تاکہ گھر جاؤں وصیت کر کے آ جاؤں، یہ سارا مال اللہ کی راہ میں اٹھا کے دے دینا، بس 2 لمحے کی مہلت۔ کہا کہ نہیں، نہ ایک لمحہ تقدیم ہوگی نہ ایک لمحہ تاخیر، نہ جلدی نہ مؤخر، جو وقت ہے اس ٹائم روح قبض ہو جائے گی، بس ختم۔ اب جناب اسرائیل علیہ السلام ایک اللہ کے بندے کے پاس جاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں میں تیری روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں بسم اللہ کیجئے۔ تو وہ کہتے ہیں رب نے مجھے کہا ہے کہ میں تجھے وقت دوں، تجھے مہلت دوں۔ تو وہ کیا کہتا ہے میں نے تیاری تو کی ہوئی ہے، مہلت کی ضرورت تو ہے ہی نہیں۔ مہلت تو وہ مانگتا ہے جس نے تیاری نہ کی ہو۔ تو کہا ٹھیک ہے، اگر مہلت دینی ہے تو پھر مجھے اتنا لمحہ دو تاکہ میں وضو کر کے 2 رکعت نماز نفل کی نیت کروں، اور جب میں سجدے میں جاؤں تو تب آپ نے میری روح کو قبض کر لینا ہے۔ تو یوں تیار رہتے وہ تیار ہی رہتے ہیں، جو تیار نہیں رہتے پھر ان کو پشیمانی ہوتی ہے، ان کی روح بھی تڑپتی ہے مرنے کے بعد، ہائے مجھے کہاں لے کے جا رہے ہیں، کون سے گھر میں لے کے جا رہے ہیں، اس قبر میں میرا کون ساتھی ہوگا، میں کس سے انسیت حاصل کروں گا۔ تو اس لیے اپنی زندگی کو غنیمت جانو۔ یہ جتنے بھی آپ نوجوان ہیں نا، جتنے بھی ساتھی ہیں آپ لوگ، تو میں نے یہ جو آپ کو جمع کیا، میں نے آپ لوگوں کی ایک بزم بنائی، میں نے کہا جناب آپ یہ ہیں، آپ یہ ہیں، آپ یہ ہیں، تو مجھے آپ سے کیا ہمدردی تھی؟ یہ چلے یہ بتائیں جب سے بزم بنی ہے تب سے کتنی دفعہ آپ کے گھر سے میرے لیے کھانا آیا ہے، یا میں کب آپ کے گھر چائے پینے کے لیے آیا ہوں؟ نہیں ہے۔ تو میری ہمدردی یہ تھی کہ میں آپ کو ایک راستے میں ڈالوں، اس راستے میں آپ چلیں، آپ میرے لیے صدقہ جاریہ بنے، آپ مسجد میں آپ کا آنا جانا لگا رہے۔ میری تو فقط آپ سے یہ ہمدردی ہے نا۔
نہ میری اور آپ کی ذات ایک ہے، نہ ہماری برادری ایک ہے، نہ ہماری زبان ایک ہے، مگر سب سے مضبوط میرا اور آپ کا رشتہ وہ کیا ہے؟ وہ ہے اسلام کا رشتہ۔ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ تو میں نے آپ کے ساتھ خیر خواہی کی ہے، میں نے آپ کے ساتھ ہمدردی کی ہے، کہ اس لیے کہ یہ میرے بھائی ہیں، یہ جڑ جائیں گے۔ چلیں جی، پھر ان کا دیدار ہمیں مسجد میں دیکھنا نصیب ہوگا، کبھی کس نماز میں، کبھی کس نماز میں، سلام کلام مصافحہ، آنا جانا، ملاقاتیں رہیں گی۔ تو یہ کارواں بنانے کا مقصد یہ تھا، اور کوئی طمع نہیں ہے، کوئی لالچ نہیں ہے آپ لوگوں سے۔ مگر میں آپ کو پھر یہ 5 نصیحتیں میرے مدنی آقا کی سنا کے بات ختم کر رہا ہوں۔ خدا را میرے بھائیوں، ان 5 نصیحتوں پر عمل کرو۔ آخری نصیحت کیا تھی؟ زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو۔ جب موت آ جائے گی تو پھر بندہ چاہ کے بھی کچھ نہیں کر سکتا، چاہ کے بھی۔ تو ہم نے آپ کو خود سے جوڑا کیوں ہے؟ تاکہ جڑے رہیں گے، کبھی مسجد میں آئیں گے، کبھی کدھر آئیں گے۔ اگر آپ آ ہی نہیں رہے، آپ آتے ہی نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں نا کہ وہ کسی محفل کے اندر نا ایک شخص ایسا آ گیا کہ جو محفل میں آیا نہیں تھا، وہ کسی کام سے آیا تھا۔ تو حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ فرماتا ہے کہ اس محفل میں جتنے بھی میرے بندے بیٹھے مجھے پکار رہے تھے، تو اے فرشتوں سب کو بخش دو، سب کے گناہوں کو معاف کر دو۔ نامہ اعمال کے سارے رجسٹر فرشتوں کے ہاتھ میں ہوتے ہیں۔ تو فرشتے کہتے ہیں اے پروردگار، اس محفل میں تیرا ایک وہ بندہ بھی آیا ہوا تھا جو اس غرض سے نہیں آیا تھا، اپنے ذاتی کام سے آیا تھا۔ تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اگرچہ ذاتی کام سے آیا ہے مگر جڑا تو میرے بندوں سے ہے نا۔ محفل تو اس میں ہے کہ جہاں پہ میرا ذکر کر رہا ہے، چلو تم اس کو بھی بخش دو، تم گواہ ہو جاؤ، میں نے اس کو بھی بخش دیا، اس کے بھی گناہوں کو معاف فرما، چہ جائے کہ وہ اس نیت سے نہیں آیا تھا۔ تو ہم اس لیے کہتے ہیں کہ آپ کا آنا جانا لگا رہے، مسجدوں میں آؤ۔ ہمارے ہاں جیسے مسجد کے اندر اتوار کے دن درس حدیث ہوتا ہے، آج کے دن اکثر ہمارے بزرگ نمازی ہوتے ہیں، محبت کرنے والے کافی تعداد میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، درس حدیث سنتے ہیں۔ پھر کئی نمازی ہمارے جمعرات کے دن درود شریف کی محفل میں بیٹھتے ہیں، پھر آگے پیچھے درس والی محفلیں ہوتی ہیں وہ آ جاتے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ساری ہماری محنتیں یوں ضائع جائیں گی؟ چلے میں آپ کو کچھ نہیں دے سکتا تو اللہ تو آپ کو عطا کرے گا نا۔ کبھی آپ ادھر جا رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی اس محفل میں، کبھی اس محفل میں، وہاں اللہ کا ذکر، وہاں اللہ کا ذکر، وہاں ایک بات سن لی یاد ہوگی، وہاں ایک بات سن لی یاد ہوگی۔ تو آپ تو یہ جنت کی کیاریاں ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جہاں پہ اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے نا، وہ جنت کی کیاریاں ہوتی ہیں۔ تو آپ جس کیاری میں جائیں گے کچھ نہ کچھ کھا کے ہی آئیں گے۔ کھانے سے مراد کیا ہے؟ وہ روحانی غذا ہے، وہ اللہ کی رحمتیں، رب کی نعمتوں کو اٹھا کے لاؤ گے۔ کبھی اس محفل میں چلے گئے، کبھی وہاں چلے گئے۔ آپ کو اپنے اوپر ناز کرنا چاہیے، اپنے اوپر فخر کرنا چاہیے، کہتے ہو کہ اللہ نے کیسی بہترین نوکری میرے ذمہ لگا دی ہے، کیسی بہترین نوکری، یعنی رب نے میرا انتخاب کیا ان سارے بندوں میں سے، رب نے مجھے چن لیا ہے اس کام کے لیے۔ میں سارے معاشرے کے نوجوانوں میں سے اللہ نے مجھے چنا اس کام کے لیے، تو آپ کو تو ناز کرنا چاہیے اس بات پر کہ رب نے ہمیں چن لیا اس کام کے لیے، اور رب نے مجھے وسیلہ بنایا ہے آپ کے لیے۔ اللہ نے آپ کو چن لیا ہے، کبھی ادھر تو کبھی ادھر تو کبھی ادھر، کبھی اس کے در کبھی اس کے در، کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ، میں کہاں کہاں سے گزر گیا، کہاں کہاں سے ہم اللہ کی رضا کے لیے نا گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں۔ تو اس لیے میرے نوجوان ساتھیوں، میرے دوستوں، اپنے آپ کو قریب کرو مسجدوں کے قریب کرو، جڑ جاؤ، ہر محفل میں جڑ جاؤ۔ گھر میں آئے، جو کام کرنا ہے وہ کام کریں، اس کے علاوہ آپ کا ڈیرا مسجد میں ہونا چاہیے۔ کہیں مولوی صاحب آج کہاں محفل ہے آپ کی، کہاں بیان ہوگا، میں نے وہاں پہنچنا ہے۔ مولوی صاحب کہاں جانا ہے، کہاں جانا ہے۔ میرے مرحوم چچا تھے ملک عبداللطیف صاحب، اللہ ان کی بخشش و مغفرت فرمائے، وہ مجھ سے بڑی محبت کیا کرتے تھے، چھوٹے چاچا تھے، اور سب سے پہلے انتقال بھی انہی کا ہوا ہے۔ جوانی کی عمر میں وہ چلے گئے، محبت بڑی انتہا،
بڑی محبت کیا کرتے تھے مجھ سے. زمانہ طالب علمی کے اندر ہی جو ہے وہ مجھے کہا کرتے تھے کہ میرا مولوی صاحب، میرا مولوی صاحب، میرا مولوی صاحب. پھر آخر عمر میں بیمار ہو گئے تھے، فالج کا اٹیک ہوا، تو وہ ایک بات کہا کرتے تھے، کہتے کاش اگر اللہ مجھے تھوڑی سی زندگی اور دیتا نا، تو وہ کہتے میں دین کا کام کرتا، میں دین کا کام کرتا. یہ جو لوگ نکلے ہوتے نا قافلوں کے اندر دین کے کاموں میں، تو وہ کہتے ہیں کہ میں ان قافلوں میں نکلتا، میں دین کا کام کرتا، میں تبلیغیں کرتا، اور میں مدرسے میں جاتا اور ان بچوں کے بچے ہوئے برتنوں میں جو کھانا ہوتا میں اس کو اٹھا کے کھاتا، میں ان بچوں کے برتنوں کو دھو کر میں پیتا، میں ان کی چپلیں اٹھاتا، میں مدرسوں کے اندر دین کے اماج گاہوں پر میں ڈیرا لگا دیتا، میں اللہ والوں کی صحبت میں جڑ جاتا. تو یہ میرے اس مرحوم چچا کے آخری جملے تھے. وہ کہتا کاش اگر مجھے زندگی اور موقع دیتی تو میں اپنے آپ کو وقف کر دیتا دین کے کاموں کے لیے، میں دین کے لیے اللہ کی راہ میں سفر کرتا. یہ ان کے آخری جملے تھے، یہ ان کے آخری کلمات تھے. پھر انہوں نے اپنی جان جان آفرین کے سپرد کر دی. تو اللہ میرے مرحوم چاچا عبداللطیف صاحب، اللہ ان کی بخشش ہو، مغفرت فرمائے. آج بھی ان کے لیے میں دعائے خیر کرتا ہوں، آج بھی میں ان کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہوں کہ آخری ان کے جو جملے تھے وہ ہمیشہ مجھے یاد رہتے ہیں کہ میں علماء کی محفل میں بیٹھتا اور ان کی چپلیں اٹھاتا اور میں ان کے کام کاج کرتا، میں ان کے کھانے کے برتنوں کو دھوتا، میں ان کے لیے لکڑیاں لاتا. اب ظاہر گاؤں دیہات کے اندر مدرسوں کے اندر جو کھانے پکتے ہیں لکڑیاں کاٹ کے لائی جاتی ہیں، پھر آگ جلائی جاتی، بڑی مشقت والے کام ہوتے ہیں. تو وہی کہتا میں ان دین داروں کا خادم بن کے زندگی گزارتا، اگر اللہ مجھے عمر عطا کر دے، کچھ اور زندگی عطا کر دے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ آخری ان کی حسرت تھی، کاش مجھے وقت اور مل جائے. خیر وقت مقرر تھا تو وہ آ گئی موت انہیں. تو میرے لیے اور آپ کے لیے لمحہ تو ابھی باقی ہے کہ ہم کچھ دین کا کام کر جائیں، اپنے آپ کو مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے، کہ دانا خاک میں مل کر گل گلزار بنتا ہے. اپنے آپ کو مٹا دو، دین کے کاموں میں مٹا دو، ایسے مست ہو جاؤ، دیوانے ہو جاؤ، ایسے مستانے ہو جاؤ دین کے کاموں کے لیے. اور پھر آپ دیکھیں اللہ آپ کا تذکرہ وہاں کروائے گا جہاں آپ کی سوچ بھی نہیں پہنچے گی، اور ایسی نشستوں میں آپ کا ذکر خیر ہوگا آپ تصور ہی نہیں کر سکتے. اللہ ہم سبوں کو دین متین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو آخری بات میں آپ سے کہہ کے بات ختم کر رہا ہوں. تحریک بزم نور قرآن کے جتنے بھی ساتھی ہیں، خدا را مسجد کا راستہ ناپو اور آنا شروع کرو. میں صحیح کہہ رہا ہوں، یہ آپ کے کارخانے، یہ کام یہیں دھرا کا دھرا رہ جائے گا. اللہ نہ کرے ابھی آپ میں سے کسی نوجوان کو موت آ جائے، یہ سب کا سب یہیں رہ جائے گا نا، سب دھرا کا دھرا رہ جائے گا. کیا فائدہ بھائی، اتنی دنیا کرتے رہ چلے گئے، کچھ کمایا نہیں تم نے اپنی آخرت کے لیے. کام سب نماز اذان ہو تو فوراً کام ختم، بند، گیٹ بند، چلے جائیں سب نماز پر. مالک ہے جناب ابھی مجھے نہیں جناب، پہلے رب کو راضی کرو، پہلے میں اپنے حقیقی مالک کو راضی کروں، پھر میں آپ کو راضی کروں. پہلے رب کی بارگاہ صدا آ گئی اور ختم، کچھ کام نہیں ہوگا. نماز پڑھیں، 5-10 منٹ لگیں گے نا یار نماز میں، کون سا عرصہ لگ جائے گا؟ کون سا مولوی صاحب کو پکڑ کے بٹھا دے گا اپنے ساتھ؟ نماز پڑھ کے فوراً آئے، اب اپنے کام میں لگ جائیں. اب آپ کو کل بھی سکون، ذہنی سکون آئے گا. چلے جائے اب میں رزق کر رہا ہوں، مجھے یہ میری حلال کی کمائی ہے. آپ کہیں گے مالک تجھے بھی سجدہ کرتا ہوں، اپنے بچوں کے لیے روزی روٹی کماتا ہوں، چل تو اب میرے معاملات میں برکتیں عطا فرما دے. آپ کس منہ سے کہتے ہو مالک مجھے برکت دے؟ آپ کو شرم نہیں آتی کہتے ہوئے؟ تو نے کیا ہی کیا ہے اللہ کے لیے؟ تو اسے دیکھ نماز بھی نہیں پڑھی گئی. اب سارے نوجوان ہیں، نماز فجر میں اٹھنے کے لیے کیا پریشانی ہے آپ کو؟ سر کے اوپر اسپیکر لگا ہوا ہے آپ کا مسجد کا، سر کے اوپر 20 منٹ پہلے اذان ہوتی ہے، 15 منٹ مؤذن صاحب پھر اٹھاتے ہیں. چلے کس کی آنکھ لگ گئی کوئی پھر اٹھاتے، چلو بھی اٹھ جاؤ. اس کے باوجود بھی میں اور آپ نہیں اٹھتے. یاد رکھیے گا آپ کی قبروں میں آپ کے باپ نہیں آئیں گے، آپ کے بھائی نہیں آئیں گے، اکیلے آئے تھے اکیلے جاؤ گے.
ہاں اگر تم ہمارے ساتھ جڑ گئے اور تم نے ہمارے ساتھ مل کر دین کا کام کیا تو پھر ہم آپ کی قبر پر آئیں گے، پھر ہم آپ کے لیے دعائیں خیر کریں گے، دعائیں مغفرت کریں گے۔ یہ میرا اصول ہے، جو میرے ساتھ مل کے دین کا کام کرتا ہے پھر میں اس کی دعائیں بھی ایسے وقت کرتا ہوں۔ ہاں، اور جو پھر نظریں چرا کے بھاگ جاتے نا، وہ پھر سلام بھی کریں تو سلام کا مومن کو تو جواب دینا چاہیے، مگر پھر ان کی محبتیں دل میں نہیں آتی۔ ہاں، اس لیے کہ جب جو دین کا ہے وہ ہمارا ہے، جو اللہ کا اس کے رسول کا ہے وہ ہمارا ہے، جو نہیں ہے تو پھر صحیح نہیں ہے۔ تو یہ موقع زندگی میں پھر آپ کو نہیں ملے گا، یہ ماحول آپ کو پھر نہیں ملے گا۔ یہ بھی رب کی اپنی نعمت سمجھیے گا، اور رب کا مجھے قاصد سمجھیے گا کہ جو اس قدر آپ کے اس چھپرے کے نیچے بیٹھ کر آپ کو سمجھا کے چلا گیا ہے۔ ہاں، پھر ترستے رہ جاؤ کہ شاید کوئی آ کے آپ کو ایسی باتیں کرے۔ اللہ میرا اور آپ تمام کا حامی و ناصر ہو، پروردگار عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ ذکر